ہوا ایک صاحب مجھے کہنے لگے مفتی صاحب آپ نے تو کوئی بات قرآن حدیث کی تو قرآن ہی آیتیں تو پڑھی نہیں آپ نے, حدیثیں تو پڑھی نہیں. میں نے کہا مجھے بتاؤ ایک گھنٹے میں کوئی ایک بات ہے جو قرآن و سنت کے خلاف ہوئی ہو؟ کوئی ایک بات ہے؟ میری عادت ہوتی ہے ایک آیت پڑھ کے اس کو ایک ایک گھنٹہ اسی کو ایکسپلین کر رہا ہوتا ہوں میں اپنے الفاظ میں یا آج کی مثالوں سے. تو حضرت مولانا شلوی تھانوی ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے ایک چیز کا ہمیشہ خیال رکھو, کبھی کسی سے کوئی چیز استعمال کے لیے نہیں مانگو. بہت مشکل کام ہے ماموں, بہت مشکل. کیا مطلب؟ آپ کے پاس اگر گاڑی نہیں ہے نا اس کا مطلب نہیں ہے. کسی دوست سے گاڑی آپ نے بولو پھوٹ لو نا منہ سے بھائی, نہیں مانگنی. آپ کے پاس موٹر سائیکل نہیں ہے اس کا مطلب نہیں ہے. یہ نہیں کہ اس کے پاس ہے بیل بجائی یار بائک مل جائے گی وہاں جانا ہے. میں نے اکثر لطیفہ سناتا ہوں نا, میں ایک آدمی آتا تھا اس نے نئی نئی بائک, میں گاؤں محلوں میں کوئی بندہ خرید رہے نا کوئی چیز اس کا تو بیڑا غرق. ایک آدمی آیا بائک, وہ لوگ بیل بجا رہے ہیں یار بائک مل جائے گی پیٹرول میں ڈال دوں گا. اس نے کہا لے جا بھائی جب تو پیٹرول ڈال دے گا تو اب لے جا. پھر دوسرا بندہ آیا بیل بجائی یار بائک مل جائے گی پیٹرول میں ڈال دوں گا. اب یہ منع کیسے کرتا کہ پیٹرول بھی خود ڈال رہا ہے. 3-4 دفعہ ایسا ہوا نا, 5ویں دفعہ ایک بندہ آیا بھائی بائک مل جائے گی, ایک ڈبہ لے کر آیا. اس نے کہا نا میں پیٹرول میں ڈال دوں گا. اس نے کہا یہ ڈبہ ہے نا اس میں پیٹرول ڈال کے چلا لے تو, خالی پیٹرول سے کام بولو نہیں چلتا. مجھے یاد ہے میں جب یہاں آیا نا میرے پاس ایک پھٹ پھٹی سی کار تھی, 6 لوگ مل کے دھکا لگاتے تھے. ہمارے بہت سے دوست وہ گاڑی مجھ سے لے کے جاتے تھے, میں ان کو منع نہیں کرتا تھا. پھر میری وہ گاڑی بک گئی, میں گاڑی لیس ہو گیا. میں نے ان دوستوں سے کبھی نہیں کہا کہ مجھے گاڑی کی ضرورت ہے کیونکہ آپ ہماری گاڑی استعمال کرتے تھے تو میں اب آپ کی گاڑی استعمال کروں. نہ کیونکہ مجھے پتا تھا یار میں اگر اگلے کو گاڑی دوں گا نا تو میں بس میں یہ سوچ کے دے رہا ہوں بھاڑ میں جائے, ٹھوک ٹھاک دو گے نا, اب دوستی تو نہیں خراب کرنی کسی سے. یہی ہوگا نا زیادہ سے زیادہ گاڑی ٹھک جائے گی, بیڑا غرق ہو جائے گا. آپ نے جب کسی کو بائک یا گاڑی دو نا کچھ نہ کچھ گڑبڑ کر کے لائے گا ضرور, وہ یہ تو لکھ لو مجھ سے. تو مجھے پتا ہوتا تھا بیڑا تو غرق ہو گیا, اب گاڑی کا بیڑا غرق ہو گیا. لیکن میں یہ سوچتا تھا یار یہ پرانے دوست ہیں, کوئی بات نہیں, گاڑی کا بیڑا غرق ہو گیا, دوستی کا بیڑا غرق نہیں ہونا چاہیے, کوئی بات نہیں لے جاؤ. اور پہلے سے پہلے نا میں تصور کر لیتا تھا اب یہ گاڑی کچومڑ بنے گا گاڑی کا. لیکن جب نہیں بنتی تھی کچومبڑ, تھوڑی بہت فالٹ ہوتا تھا تو خوشی ہوتی تھی کہ ہم نے تو بہت آگے کا سوچا ہوا تھا, الحمدللہ انجن سیز نہیں ہوا. تو یہ خوشی کی بات ہوتی ہے. بہت ایکسٹریم لیول پہ جا کے سوچ لو نا, ورنہ ٹینشن ہوگی ابے گاڑی صحیح دی تھی پتہ نہیں کیا پنچر کر کے لے آیا ہے کیا کر کے لے آیا. لیکن میری عادت کیا تھی, ہمارے حضرت نے اتنا پکا کر دیا تھا ہمیں ان چیزوں میں کہ ہمیں ضرورت ہوتی تھی ہم ٹیکسی کراتے تھے. کتنی دفعہ ضرورت ہوئی ہے, ایمرجنسی کی ضرورت بھی ہوئی, ہاسپٹل لے کے جانا ہے, دوست ہے نئی کرولا لے کے کھڑا ہوا ہے, نا 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 یہ بھائی مذاق یہ بھائی وہ اس نے اپنے لیے خریدی ہے, وہ ہمارے لیے نہیں خریدی ہے. اپنی گاڑی آپ ٹیکسی کرو, نہیں ہے بس میں جاؤ بھائی. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو. یہ زندگی کے کچھ طور طریقے ہمیں میرا خیال ہے سیکھ لینے چاہیے. کوئی جنگل میں تو نہیں ہے نا ہم کہ کہیں کچھ ملے ہی نہیں. بائکوں کا بیڑا غرق کرتے ہیں, گاڑیوں کا بیڑا غرق کرتے ہیں. اور اچھا میں جب دوسرے ملک میں سفر کرنے جاتا ہوں نا, سفر کرتا, یہ جو ہمارے دوست تھے نا جن کو میں نے ملتان میں کہہ دیا کہ آپ کے گھر اسٹے کرنا ہے, یہ تو چونکہ بہت بہت ہی کلوز ہے, ان کا گھر بھی بالکل خالی ہے. ورنہ آپ نے کیا کرنا ہے, آپ ہوٹل میں ٹھہرو جا کے, کسی پہ بوجھ نہیں بنو. اب بولو ہوٹل میں ٹھہروں گا, ہوٹل کا کرایہ نہیں, سستے ہوٹل میں ٹھہرو جا کے. اللہ یہ کہ آپ کو پتا ہے اتنی قریبی دوستی ہے کہ میں جب اس کو بتاؤں گا آپ کے پاس ٹھہرنا, وہ خوشی سے پاگل ہو جائے گا. پھر ایک الگ بات ہے, نارملی دیکھو یہ میں جو باتیں کر رہا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھائی ہیں یہ باتیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی نے فرمایا, جب یہ آئے نا نبی کی خدمت میں کچھ مانگنے کے لیے, تو آپ نے فرمایا من یستغنی یغنیہ اللہ, جو اللہ سے غنا طلب کرتا ہے اللہ اسے غنی کر دیتا ہے, جو اللہ سے صبر مانگتا ہے اللہ اس کو صبر دیتا ہے. حدیثوں میں آتا ہے کہ ابو سعید خدری کیا کوڑا بھی گرتا تھا نا گھوڑے سے, لوگوں سے نہیں کہتے تھے مجھے دے دو, گھوڑے سے اترتے تھے خود اٹھاتے تھے. آج کیسے اپاہج بن کے آرڈر چلا رہے ہوتے ہیں. پانی کے کولر کے قریب سے ہو کے جائے گا اور بیڈ پہ جا کے بیٹھے گا, بولے گا پانی لانا ذرا ایک گلاس, تو وہاں سے ہی تو ہو کے آ رہا ہے. یار کیا ہو گیا مجھے,
میں سمجھا پا رہا ہوں؟ یا تو چلو آپ بیٹھے ہوئے ہوتے, آپ کو اٹھتے ہوئے کوئی مصیبت آ رہی ہے, پھر آپ بولو یار بیگم پانی پلا دو, پھر تو بنتا ہے. آپ وہیں سے ہو کے آ رہے ہو, کولر سے پانی پی سکتے تھے کہ نہیں, آرڈر چلانے کا بڑا مزہ آتا ہے ان کو, اتنی توفیق نہیں کہ وہاں تو پہنچا ہوا ہے کھڑا ہوا ہے بھائی پی لینا, نہیں نکالے گا, بستر پہ آ کے ٹیک لگا کے بیٹھے گا, پھر بولے گا بیگم ذرا ایک گلاس پانی پلانا. وہ بولے گی یار اس کو مزہ, اس کو خدمت نہیں لینی مجھ سے, اس کو اپنی چودراہٹ ٹھونسنی ہے, دھونس جمانی ہے کہ میں سربراہ ہوں, میں حاکم ہوں, میں تمہارا ہسبینڈ ہوں, رشتے میں کیا لگتا ہوں, ہسبینڈ لگتا ہوں. تو یہ بڑی بری حرکت ہے. استغنا ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ کسی پہ بوجھ نہ بنو بھائی. سب کوڑا صحابی رسول کہہ رہے ہیں, کسی سے نہیں کہہ رہے اٹھا کے دے دو. ایک اور بدتمیزی, بد اخلاقی پرلے درجے کی, یہ بہت ہی بدتمیزی ہوتی ہے, اس پہ تو بہت غصہ آتا ہے. آپ سفر پہ جا رہے ہیں, آپ امریکہ جا رہے ہیں, یا آپ جا رہے ہیں اسلام آباد, آپ نے پوٹلا اٹھایا ہوا ہے اپنا, فوراً چمونی آپا کا فون آئے گا, بیٹا تم اسلام آباد جا رہے ہو, ایسا کرو 2 پوٹلے میرے بھی لے جاؤ. نہیں آئی بات؟ ایسا کرو 2 پوٹلے میرے بھی لے جاؤ. تم تو جا ہی رہے ہو نا. بھائی ہم جا تو رہے ہیں, لیکن ہم 3 پوٹلے کیسے اٹھائیں گے یار؟ نہیں, وہ 20 kg تو الاؤ ہوتا ہے. 20 kg کیا ہوتا ہے؟ چمونی آپا کو چھوڑو, آپا اگر کہہ رہی ہیں پھر تو لے جاؤ یار. میں تو نارمل لوگوں کی بات کر رہا ہوں, کوئی بزرگ خاتون کہہ رہی ہیں وہ تو ایک الگ بات. یہ نہیں کیا کرو بھائی, اپنا بوجھ خود اٹھاؤ. سفر میں بھی بعض لوگ کیا کرتے ہیں, ڈبل بیگ لے جاتے ہیں, اور پھر ہوتا کیا ہے, آپ کا جو دوست ہے نا مروت میں کہتا ہے یار تو نے ڈبل بیگ پکڑے ہوئے, ایک مجھے پکڑا دے. آپ ہلکا پھلکا ایک دفعہ اس کو ہلکا سا منع کرتے ہیں, پھر وہ کہتا ہے دے دو, تو آپ پکڑا دیتے ہیں. یہ آپ نے غیر اخلاقی حرکت کی ہے. وہ تو بیچارہ شرم میں کہہ رہا ہے کہ آپ نے اتنا بوجھ اٹھایا ہوا ہے. بات یہ ہے کہ جب آپ ایک آدمی تھے تو 2 آدمیوں کا بوجھ لے کے آپ سفر کیوں کر رہے ہو, اپنے ساتھیوں کو عذاب میں کیوں ڈال رہے ہو آپ؟ سمجھ میں نہیں آ رہی. میرا خیال ہے یہ ساری نا بدتمیزی کی چیزیں ہیں جو مارکیٹ میں چل رہی ہیں, اور لوگ ان کو بدتمیزی بالکل بھی نہیں سمجھتے. اب میری تو عادت ہو گئی ہے, میں ٹھینگا دکھا دیتا ہوں. میں اس لیے نہیں کہ میں بوجھ اٹھا نہیں سکتا, اٹھا سکتا ہوں, لیکن میں اگلے کی اصلاح کے لیے کہ تم یہ ایسی بدتمیزی کر کیوں رہے ہو. ایسا بھی ہوتا ہے آپ سفر میں گئے نا, دوسرے ملک میں گئے, آپ کے دوست احباب بھی ہیں, ان کے میلے کپڑے جمع ہو گئے بہت سارے. اب آپ کراچی واپس آ رہے ہیں, وہ سارا پوٹلا اٹھا کے یار یہ بھی لیتے جاؤ, ایئرپورٹ پہ بندہ آ جائے گا لینے کے لیے. کیوں لیتے جاؤ بھائی, اپنا بوجھ دوسرے کو کیوں دے رہے ہو آپ؟ وہ تو لے لے گا, لیکن آپ کیوں دے رہے ہو اس کو؟ کیوں کسی کا احسان لے رہے ہو؟ کسی اپنی ذمہ داری, اس کو بھی تو بوجھ اٹھا کے لے جانا ہے نا, تو آپ لے لو نا بوجھ اٹھا کے. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو سفر میں جب آپ جائیں ساتھیوں کے ساتھ, اتنا ویٹ اٹھائیں جو آپ نے خود اٹھانا ہے, اتنا نہ لے کے جائیں کہ آپ کے دوست کو آپ کی ہیلپ کرنی پڑے. یہ غیر اخلاقی حرکت ہے, اپنے ہم سفر اور رفقا کو تکلیف پہنچانا. اس سے بھی بڑا جرم لوگ ایک اور کرتے ہیں, اپنے بوڑھے باپ کو حج پہ بھیج دیتے ہیں اکیلے. یہ تو بدتمیزی بہت ہو رہی ہے. عمرے پہ بھیج دیتے ہیں بوڑھی ماں کو, بوڑھے باپ کو, کہ حاجی لوگ سنبھال لیں گے. حاجی تو سنبھالتے ہیں, بےچارے بوڑھے کو, بےچاری بوڑھی ماں کو اکیلا کون چھوڑے گا وہاں پہ؟ بےچارے حاجی اس کو اب جو ذرا رحم دل ہوتا ہے کہتے ہیں یار اس بوڑھے کو, اور پھر کہہ بھی دیتے ہیں یہ بوڑھے میاں ہیں, ان کا خیال کرنا. بہت ہی بدتمیزی کی بات ہے یار. آپ کے ابا ہیں, آپ ان کو خود لے کے جاؤ نا. بوڑھا آپ نے کیا کر دیا, سفر میں پہنا دیا, یہ لو بھائی. میں دیکھتا ہوں حج کے عمرے کے سفروں میں 1-2 بوڑھے بےچارے آئے ہوئے ہوتے ہیں, وہ حاجیوں میں وہ لوگ ٹینشن میں آئے ہوئے ہوتے ہیں. ان کو ڈر بھی لگ رہا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے ان کی خدمت نہیں کی اللہ کا عذاب آ جائے گا, اور خدمت کی تو یار ہم خود عمرہ کریں یا ان کی خدمت کریں. پھر خدمت کے فضائل بھی وہ ٹریول ایجنٹ ان کو سنا رہا ہوتا ہے, دیکھیں اپنے جو گروپ ہے اس میں بوڑھوں کا خیال کریں, کرنا چاہیے. بوڑھا آ گیا تو آپ ضرور کریں خیال, لیکن اس کو نہ چترول لگاؤ واپس جا کے. بولے تجھے شرم نہیں ہے, تو نے اپنے بوڑھے باپ بوڑھی ماں کو, اپنے معذور کو تو نے حاجیوں پہ ڈال دیا. یہ تو تیری ذمہ داری تھی, تیرے پاس ان کے ساتھ حج یا عمرہ کرنے کے پیسے نہیں تھے تو نہیں کرتا, نہیں بھیجتا ان کو. بس بھیج دیں گے کہ یار وہ خود ہی کرتے رہیں گے بیٹھ. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یہ بدتمیزی ہے انتہائی, جملہ مکمل کر لیں, انتہائی درجے کی. اٹ از کالڈ بدتمیزی. وقت کافی ہو گیا, کتنے بجے نماز ہے؟ ابے یہ تو وقت ہو گیا.
تو ہم تھوڑا سا انشاءاللہ کچھ بدتمیزی کے مزید کچھ مثالیں تھوڑی سی 10-15 منٹ نماز کے بعد دیں گے انشاءاللہ. اس سے آپ لوگ کو بدتمیزی سیکھنے کا موقع ملے گا. ابھی تک ہو سکتا ہے کچھ لوگ بدتمیز نہ ہوں, تو میں ان کو طریقے بتا رہا ہوں کہ اٹ از کالڈ بدتمیزی. تو آگے جس نے تمیز والا بننا ہے وہ تمیز والا بن جائے, جس نے بدتمیز بننا ہے وہ کیا بن جائے, وہ بدتمیز بن جائے. کیونکہ میں بھی بھگتا ہوا ہوں نا, میں بھی سفر پہ گیا تو بعض لوگوں نے بیچاروں نے عقیدت محبت میں بہت ٹینشن دی ہے کہ آپ پہنچ گئے, آپ آ رہے ہیں, آپ بھائی بس کر یار, خدا کے لیے چھوڑ دو یار. بہت بہت ٹینشن میں آ جاتا ہے آدمی ان چیزوں سے. تو یہ وہ والی محبت ہے جو افورڈ نہیں ہوتی انسان سے. تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں. تو مولانا اشرف علی تھانوی کی ایک کتاب ہے آداب معاشرت, وہ سب خرید کے رکھیں. اس کا نام کیا ہے؟ آداب معاشرت. اور اس کتاب میں جگہ جگہ حدیثیں ہیں, حدیثیں کوٹ کی ہوئی ہیں, تاکہ لوگوں کو یقین آئے کہ یہ ان کی اپنی باتیں نہیں ہیں بلکہ یہ کس کی باتیں ہیں؟ پیغمبر کی. وہ حدیثیں جو ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئی ہیں, جن کو ہم فوکس نہیں کرتے, تو وہ والی حدیثیں انہوں نے لکھی ہوئی ہیں. آداب معاشرت, معاشرت عین کے ساتھ. آج کل اردو بھی مارکیٹ سے شارٹ ہو رہی ہے. معاشرت کہتے ہیں آپس کے رہن سہن. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. کہتے ہیں جی سوال یہ ہے کہ گاڑی بیچنے والا کمیشن لے سکتا ہے کیا؟ گاڑی بیچنے والا بتا کے کمیشن لے سکتا ہے, بغیر بتائے نہیں لے سکتا. سمجھتے ہو؟ دیکھو کمیشن اس بات کا لیا جاتا ہے, آپ مکینک کے پاس گئے, یار کوئی اچھی سی گاڑی ہو تو مجھے دلا دینا. مکینک آپ کو بولے گا ہاں میں دلاؤں گا, لیکن اتنا میرا اس میں کمیشن ہوگا. مکینک کیا کر رہا ہوتا ہے وہ بتاتا نہیں ہے. اور اسی طرح اگر آپ نے سیلر سے کمیشن لینا ہے تو اس کو بھی بتانا پڑے گا. ایک بندہ آتا ہے میری گاڑی بکوا دو, آپ کہیں میں بکوا دوں گا لیکن میرا اس میں اتنا کمیشن. تو بتا کے ہوگا تو جائز ہے, بغیر بتائے یہ چھپن چھپائی والا کام جائز نہیں ہے. اگلا سمجھ رہا ہوتا ہے یہ میری خدمت کر رہا ہے, ادھر سے آپ پیسے بنا رہے ہوتے ہیں اس کے. وہی 2 نمبریاں مارکیٹ میں بہت ہے نا, کیا کریں. کھانا کھانے کے کھانے کی پلیٹوں کو چومنا جائز ہے یا نہیں؟ کھانا کھانے کی پلیٹوں کو چومنا کیوں بھائی؟ پہلے ہی ندیدہ پن جھلک رہا ہوتا ہے کھانے کے اسٹائل سے, اس کے بعد پلیٹوں کو بھی چوم رہا ہے, تو لوگ سمجھیں کہ کبھی زندگی میں ملا نہیں اس کو کھانے کو. شیخ ہماری پنجاب سے جماعت کے ساتھی آئے, ملنا چاہتے ہیں. کہاں ہیں جماعت کے ساتھی بھائی جو ملنا چاہتے ہیں؟ کہاں ہیں؟ کتنے ساتھی ہیں؟ ابھی مل لیں نا, ابھی مل لیں. السلام علیکم, ابھی مل لیں. وعلیکم السلام. کہاں سے آئے ہیں؟ ماشاء اللہ. کتنے دن کی جماعت ہے؟ 28 دن. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ تو محلے کے ہی ہیں. اور کون ہے؟ بس 2 ہیں. اللہ دل سے اللہ آپ کو کامیاب کرے, ٹھیک ہے نا. میری والدہ ہر بات پر غصہ کرتی ہیں. ابھی میری محبت کی شادی ہوئی, میری والدہ کو میری بیوی کو شادی ہوئی, میری بیوی کو میری پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے, ہر وقت کا غصہ نہیں لگتا جس پر گھر میں لڑائی ہوتی ہے. میں اپنی والدہ کو اس بات پہ غصہ کر سکتا ہوں یا نہیں؟ بیوی کو ماں سے الگ کر دو بھائی, اگر ایسا ہو رہا ہے نا. اگر واضح طور پر زیادتی ہو رہی ہے نا ماں کی طرف سے, واضح, تو پھر الگ رکھ کر دو. کہ ماں بیوی کے جھگڑوں کو نہیں کوئی سلجھا سکتا, ماؤں کو سدھارنا ناممکن ہے. تو بہتر یہی ہے کہ بیوی کو الگ کر دو, ورنہ بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں.
بعض مائیں بھی بڑا ظلم کرتی ہیں, زیادتی کرتی ہیں, وہ کمپرومائز کرتی نہیں ہیں, وہ ہر وقت چڑچڑاپن, غصہ پن, کوئی بات آرام سے سمجھانا ہی نہیں ہے, طنزیہ لب و لہجہ ہوتا ہے ان کا. میں اکثر بتاتا رہتا ہوں نا, بہو کو روٹی پکانا نہیں آتی تو کیا تجھے تیری ماں نے سکھایا نہیں روٹی پکانے کا طریقہ, تو اس طرح کی اسٹائل ہوتا ہے ان کا. اب ماں کو آپ سمجھاؤ تو مائیں سننا چاہتی نہیں ہیں, وہ سنتی نہیں ہے نا. اگلا سنے گا تو اس کو سمجھ میں آئے گا کہ میں غلط کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا. ہمارے یہاں سب کا ہی مسئلہ ہے, کیونکہ سننا ہی نہیں چاہتا کسی, صرف پولیس کی سنتے ہیں ہم, کیونکہ پتہ ہے نہیں سنی تو اٹھا کے لے جائے گا وہ. تو اس کے علاوہ کوئی سنتا ہے کسی کی؟ ہر آدمی اپنا دماغ, اپنا منہ ادھر کر کے گھوم رہا ہے. تو جب اماں اور بیوی کی زیادہ لڑائی ہو بار بار, اور آپ سمجھ رہے ہو 100% غلطی اماں کی ہے, اس صورت میں بتا رہا ہوں, پھر آپ یہی بولو اماں دیکھو غلطی آپ کی تو نہیں ہے, غلطی تو میری بیوی کی ہے. اماں کو بولو گے نا غلطی آپ کی ہے, تو پھر تو اور نئی جنگ شروع ہو جائے گی. بولو اماں مسئلہ یہ ہے کہ غلطی کس کی ہے, سیکھ لو, یہ باتیں کام آئیں گی, ہلکی باتیں نہیں ہیں یہ, کام آئیں گی یہ بات. ان کو بولو اماں غلطی میری بیوی ہی کی ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب میرے لیے اس کو طلاق دینا چھوڑنا بڑا مشکل کام ہے, بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے, سوسائٹی میں بدنام ہو جاؤں گا, دوبارہ رشتہ ملنا بڑا مشکل ہے, اور اگر بچہ بھی ہو چکا ہے تو بچے کی ماں سے محروم ہو جاؤں گا. تو اب یہی ہے کہ میں اس کمبخت کو آپ سے دور کر دیتا ہوں, منحوس کو, استغفر اللہ. اب اس کو میں کیا کر رہا ہوں, میں الگ گھر لے کے دے رہا ہوں, جان چھوٹے مصیبت سے. تو پھر اماں دیکھ لیں گی اہون البلیتین کیا ہے, دو بڑی مصیبتوں میں چھوٹی مصیبت کیا ہے. الگ کرنا زیادہ بڑی مصیبت ہے, یہ اس مصیبت کو برداشت کرنا زیادہ بڑی مصیبت. تو اماں سمجھدار ہوں گی تو کچھ کمپرومائز کر لیں گی, بھائی تھوڑا سا ہم برداشت کر لیتے ہیں اس کو. نہیں سمجھدار ہوں گی, بولے دفعہ ہو نکل لیں یہاں سے. تو یہی حل ہے, اس کے علاوہ کوئی حل سمجھا نہیں سکتے آپ. جب بھی دیکھو کوئی کسی کی مجبوری ہوتی ہے نا, تو پھر اگلا کو سمجھ میں آتا ہے. اس کی مثال ہے, آپ ٹھیکیدار کو ایڈوانس میں پیسے دیں کہ میرا مکان بنا دو 1 کروڑ میں, یہ 1 کروڑ آپ کے ہوئے. قیامت آ جائے گی, چاہے وہ تبلیغ میں سال کے لیے لگا کر آیا ہو یا 6 مہینے لگا کر آیا ہو, اگر وہ آپ کا مکان بنا دینا, جو سزا آپ قتل کے کیس میں قاتل کو دیتے ہو نا, وہ سزا آپ مجھے دے دینا کہ مفتی صاحب نے جھوٹ بولا تھا, جھوٹ کی بہت سخت سزا ہے. آپ نے اگر ایڈوانس پیسے پکڑا دیے, کسی کا باپ بھی 100 مرتبہ مر کے بھی پیدا ہو جائے, اس سے ایک کیل ٹھکوا کے دکھا دو, پھر ڈپریشن میں جانا شروع ہو گیا ہوں, ایک کیل ٹھکوا کے دکھا دو اس کمبخت سے. یہ ہماری حالت ہے, چاہے دیندار ہو داڑھی نہیں ہے, حاجی ہے, پاجی ہے, کچھ بھی ہے, نہیں کر کے دے گا وہ کام. ترسا کے پیسے تو یعنی کیا کروں یار, اب میں گالیاں تو دینے دو نا مجھے, آپ ترسا کے اس کمبخت کو پیسے دیا کرو. اس کو بولو یہ ٹھیکیدار کو نا کہ یہ گھر, میں نہیں کہہ رہا 1% لوگ ٹھیک بھی ہوتے ہیں, 1% لوگ ٹھیک ہوتے ہیں, لیکن 1% تو بہت ہی منورٹی میں ہے نا. تو وہ بھی شاید کوئی اب نارمل آدمی ہوگا جو ٹھیک ہوگا, اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا, پاکستان کا نیا نیا آیا ہوگا پاکستان, اس کو کلچر کا نہیں پتا ہوگا. یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے, پیسے دینے ہیں ترسا کے. اس کو بولو تیری کھال ادھیڑ کے پیسے دوں گا میں تجھے. وہ کہے نا کہ یہ اتنے پیسے چاہیے, آپ آدھے دو. بولو کام تو شروع کر, 1 اینٹ لگا اس 1 اینٹ کو, 1 اینٹ لگائے گا, آپ اس کو 50 روپے پکڑاؤ, دوسری اینٹ لے کر آ. ترسا کے پیسے دو گے تو کام کر دے گا وہ. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ بہت معاملات خراب چل رہے ہیں یار, معاملات میں مسلمان بہت ہی پیچھے جا چکا ہے. ٹھیکیدار جو گھر, میں تو اب بہت سارے معاملات میں واسطے پڑ رہے ہیں نا, ٹھیکیدار جو گھر بیچنے کے لیے بنائے گا نا, انتہائی ناقص میٹیریل ڈالے گا اس میں, انتہائی تھکا ہوا میٹیریل ڈالے گا اس میں, کیونکہ بیچنے کے لیے بنا رہا ہے. ہمارے ایک جاننے والے تھے, انہوں نے گھر خریدا, دیوار میں کیل ٹھوک رہے ہیں تو پورا پلستر گل رہا ہے. اور جب ٹھیکیدار اپنے لیے گھر بنائے گا, کیسا خاندانی. ایک بات, جب ٹھیکیدار بیچنے کے لیے گھر بنائے گا, اندر سے کھوکھلا ہوگا, اوپر سے چمک پٹیاں لگی ہوئی ہوں گی اس کے اوپر نا, کمکمے ٹمٹما رہے ہوں گے اس میں. آپ جاؤ گے, آپ کو ایسا لگے گا میں شیش محل میں آ گیا ہوں, شیش محل میں. تو بس آپ فوراً کہو گے یار اب تو 4 شادیاں پکی ہیں, ایسا شیش محل یار, اس میں ایک بیوی کیا فائدہ. لیکن جب آپ رہنا شروع کرو گے نا, کسی دن آپ نے کہا گھڑی لگانی ہے, کیل ٹھوکی, 2 اینٹیں نیچے گریں گی اس میں.
جہاں جہاں سے کیل ٹھوک رہے ہو پیچھے سے اینٹیں نکلنا شروع ہو جائیں گی. آپ سمجھ رہے میں مذاق کر رہا ہوں؟ میں مذاق نہیں کر رہا, میں حقیقت بیان کر رہا ہوں. ایسا ہی ہوتا ہے. وہ بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے کرتا ہے بھائی. حالانکہ جب آپ گھر اتنا ناقص بنا رہے ہو تو آپ کسٹمر کو بتاؤ تو صحیح نا. آپ بولو بھائی مٹی ہے سونا, بتائے گا ایسے جیسے پتہ نہیں کیا ڈالا ہے اس نے اس کے اندر. تو پوری آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے بھائی. بڑے مسائل چل رہے ہیں مارکیٹ میں. تو اس لیے یہ جو جن صاحب نے کہا ہے نا, یہ کہاں چلے گئے, ان کے سوال کدھر گیا, سوال ہی غائب ہو گیا, پتہ نہیں کہاں گیا سوال. تھا کیا سوال ہے؟ ہاں سوال یہ تھا کہ اماں جو ہے نا وہ کر رہی ہیں نا, غصہ بہت کر رہی ہیں بیگم کے ساتھ. ہاں اماں بات بات پر غصہ کرتی ہیں, تو اماں کا غصہ تم تو برداشت کرو, تمہاری اماں ہے نا, کیا خیال ہے؟ اور بہو کو بھی چاہیے برداشت کرے. خاندان کے بڑے ہوتے ہیں, ان کو برداشت کرنے میں ثواب ہے. لیکن اب نہیں کر رہی برداشت تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر سوائے ڈپریشن میں جانے کے اور طلاقوں کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. کیونکہ آج کل مارکیٹ میں جس قسم کی بہویں آ رہی ہیں, میں اسی حساب سے بات کروں گا نا. تو آج کل برداشت والی بہویں نہیں ہیں. تو ساس زیادہ وہ کرتی ہے, بدتمیزی ہوتی ہے, پھر آپ کی بیوی آپ کی ماں سے لڑے گی, پھر آپ ماں کو سمجھاؤ گے, بیوی کو سمجھاؤ گے, اس کے بعد پاگل ہو جاؤ گے, تھوڑے دن میں باولے ہو جاؤ گے, بہکی سی باتیں کرنا شروع کر دو گے, اور بالآخر ایک دن انتقال ہو جائے گا آپ کا. تو اس کا حل یہی, اماں کو تو ڈانٹ نہیں سکتے, نہ سمجھا, کوئی سننا ہی نہیں چاہتا اپنے بارے میں, آج کل کوئی بھی نہیں سننا چاہتا. تو اس کا حل یہی ہے کہ آپ بولو اماں میں تنگ آ گیا ہوں ان مسائل سے, میں اس کو الگ گھر لے کے دے رہا ہوں. تو اماں خود ہی سمجھ جائے گی بھائی اب میں نے برداشت کرنا ہے یا اس نے کرنا ہے, کیا کرنا ہے. بیوی تو خوش ہو جائے گی, بہت بولے گی واہ بھائی واہ. مفتی صاحب روزی کا مسئلہ ہے, دعا کی درخواست ہے. میرا نام رضوان ہے, میں ٹنڈو اللہ یار سے ہوں, دل سے دعا اللہ آپ کو رزق حلال کشادہ نصیب فرمائے. یہ جو میں نے گارڈوں کے بارے میں بات کی ہے بھائی, اپنے گلی کے گارڈوں کا میں اس چیز کا خیال کیا کریں. کوئی بھی جا کے گارڈ سے الجھ رہا ہے نا کہ یہ گاڑی کیوں ہے, وہ آپ جا کے اس کا دفاع کیا کرو بھائی. یہ گارڈ کی ذمہ داری نہیں ہے, کیونکہ یہ غریب لوگ ہوتے ہیں, یہ ڈپریشن میں جاتے ہیں, یہ لڑیں گے تو ان کو فوراً جاب سے نکال دیتے ہیں لوگ. یہ لڑیں گے نا آگے سے کہ بھائی یہ میری ذمہ داری تھوڑی ہے. تو پتہ ہے وہ سیٹ کیا بولتا ہے, تو زبان چلا رہے میرے آگے, چلو بھائی گارڈ ٹرینڈ. اب وہ بیچارہ کیا ڈکیتیاں کرے گا, وہ چوریاں کرے گا. تو اس میں لوگوں کی ذمہ داری ہے. جب کسی کو دیکھیں ایسے کوئی گارڈ سے بدتمیزی کر رہا ہے, اس کو بولے بھائی آپ یہ اس کا کام کیا ہے. اور ریٹرن میں نا گارڈ کی ذمہ داریاں لکھ کے لگا دینی چاہیے, اور انتظامیہ کو چاہیے لکھ کے لگا دے بھائی گارڈ سے اس کے علاوہ کسی اور چیز میں الجھنے کی اجازت نہیں ہے. اب ایک کام رہ گیا گارڈ کا, وہ ہے گلی کی حفاظت. وہ کام ہے ہی نہیں گارڈ کا, یہ میں آپ کو بتا دوں. آپ کہیں گے پھر تنخواہ کس بات کی دے رہے ہیں ہم اس کو. آپ سمجھ رہے ہو گلی کی حفاظت کی تنخواہ دے رہے ہو, یہ آپ کی بھول ہے. یہ جو سیکیورٹی گارڈز ہوتے ہیں نا, ان کے بارے میں لا ہے کہ جیسے ہی ڈاکو آئے تو ڈاکو سے زیادہ اسپیڈ آپ کی تیز ہونی چاہیے بھاگنے میں, کیونکہ ان کو جو گنیں دی جاتی ہیں وہ چلنے کے علاوہ تمام کام کر رہی ہوتی ہیں. یہ میں آپ کے جنرل نالج کے لیے بتا دوں, کہیں آپ گارڈ ہے اور تو آپ خوش فہمی میں ہو کہ ڈاکو آ کے بندوق سے مجھ سے چھین رہا ہے تو میں اب لڑوں گا, کیونکہ گارڈ ٹھا 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 کر کے ڈاکو کو کیا کرے گا, اڑا دے گا. اس خوش فہمی میں مت رہنا. سمجھتے ہو, گارڈ کا کام یہ ہے کہ جیسے ہی ڈاکو آئے فوراً وہ گلی چھوڑ کے بھاگے. اور بالکل صحیح کر رہا ہے وہ, کیونکہ آپ ہو ایک نمبر کے کنجوس. 2 وجہ سے وہ صحیح. میرا بھی مشورہ ہے گلی کے گارڈوں کو, جیسے کوئی آگے بھاگ جائے کرو فوراً. 2 وجہ سے. نمبر 1 تو تنخواہ 8,000. اس 8,000 میں مجھے تم 8,000 دیتے تو میں ڈاکو کو پہلے اعلان کر دیتا بھائی جو حضرات بھی ڈاکو ہیں کائنڈلی آنے سے پہلے مجھے بتا دیں. 8,000 میں اگر میں کرسی پہ وہاں گن لے کے بیٹھ گیا ہوں نا, یہ میری بہت بڑی نیکی ہے. اتنی نیکی کافی ہے. 8 یا 10,000 اتنا ہوگا. ایک تو اس وجہ سے اس پر واجب ہے کہ وہ بھاگ جائے جب تک اس کو معقول تنخواہ نہیں ملتی. نمبر 2, محلے والے ہوتے ہیں ایک نمبر کے کنجوس. ان گارڈوں کو ایجنسیاں جو اسلحہ دیتی ہیں, محلے والوں کو اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ کوئی اچھا سا اسلحہ خرید کے ان کو پکڑا دیں. وہی سڑا ہوا اسلحہ جو ایجنسیوں نے دیا ہوتا ہے تو چلنے کے علاوہ سب کام کرتا ہے, واقعی نہیں چلتا. میرے گارڈوں کے پاس یہ وہ ایجنسیوں کا اسلحہ تھوڑی ہے. ہم نے ان کو 5-5 لاکھ کی گنیں خرید کے دی ہیں, اب تو شاید 10 لاکھ کی ہو گئی ہوں گی. وہ ایجنسی جو بندوق دیتی ہے, ہم جب ہمیں ایسے پتا چلا ہم لے گئے ان کو نشانے کے لیے نا, ہم نے کہا ذرا گارڈوں کا نشانہ تو چیک کریں.
پہلے میں نے کہا میں چلاتا ہوں, آگے اس نے وہ رکھا, میں چلائے تو وہاں جا رہی ہے نا وہ ادھر. ہم نے کہا بھائی یہ تو کسی اور کو لگ جائے گا بھائی. پھر ہم نے کیا کیا, وہ جو ہے نا وہ نشانہ نہیں ہوتا جس میں صحیح کرتے, یوں کیا تو وہ گر گیا نیچے. کوئی بلٹ کھینچ رہا ہے تو بلٹ ہاتھ میں آ گیا اس کے, کوئی اس کو ٹریگر کو زور سے کھینچا تو وہ ہاتھ میں آ گیا. کوئی کیا ہو رہا ہے, کوئی کیا ہو رہا ہے. ہم نے کہا یہ کیا ہے بھائی, تو وہاں ہمیں پتہ چلا ایسا ہی ہوتا ہے, یہ گنیں جو ان کی ہوتی ہیں اسی طرح کی ہوتی ہیں. تو پھر ہم نے کہا اگر ہم نے حفاظت کرنی ہے تو بندوقیں صحیح ہونی چاہیے نا, کیا خیال ہے. تو چونکہ محلے والے کنجوس ہوتے ہیں, وہ کبھی بھی گارڈ کو صحیح اسلحہ خرید کے بولو نہیں دیں گے. ان کی جیب سے روکڑا نکلتا ہی نہیں ہے, تو تمہیں اپنی حفاظت کے لیے تم سے روکڑا نہیں نکل رہا, تو پھر بہتر ہے کہ وہ وہاں بیٹھ کے 12 گھنٹے ایک گارڈ سوئے, اگلے 12 گھنٹے دوسرا گارڈ سوئے. تو کنجوسوں کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے. اب اللہ نہ کرے کوئی ڈکیتیاں نہ شروع ہو جائیں, لیکن ڈاکوؤں کو میں یہ بھی خطاب کروں گا, ہو سکتا ہے میرا بیان سن کے گارڈوں کو اچھا اسلحہ دینا لوگ شروع کر دیں, یہ بھی امکان اس بات کا ہے. اور ڈاکو اتنے بیوقوف نہیں ہے کہ ان کو یہ پتہ نہ ہو. ڈاکوؤں کو مجھ سے اور آپ سے زیادہ یہ سب نالج ہے کہ ان گارڈوں کے پاس اسلحہ کیا ہوتا ہے. آپ دیکھ لو نا یوٹیوب پہ جو ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں, جیسے ہی ڈاکو آئے بینک کا گارڈ فوراً گھنا بن کے ادھر چلا گیا. ٹھیک ہے, اس کو پتہ ہے یار یہ کیا چلے گا. یہ تو جو اچھے بینک ہوتے ہیں انہوں نے گارڈوں کو پھر ذرا اچھا اسلحہ دیا ہوا ہوتا ہے. تو کنجوسی کرو گے تو پھر وہ دیکھو, ہمارے ہاں نا ضرب مومن چھپا کرتا تھا, تو ہمارے استاد سے حضرت مفتی ابو لبابہ, ان کی نگرانی میں رات کو کام ہوتا تھا. تو وہ یہ کہتے تھے جس دن ملازمین پہ کام زیادہ ہو نا, رات کا کھانا ٹائٹ, ادارے سے کہتے تھے رات کو کھانا ان کو ٹائٹ کھلاؤ, کیونکہ پوری رات ملازمین نے, اخبار کے ملازمین نے جاگنا ہے, کھانا رات کو ان کا اچھا ہونا چاہیے, ان کی ضرورتیں پوری کرو. ایک دن کیا ہوا ہے کہ انتظامیہ نے دال کھلا دی, وہ بیچارے ساری رات محنت کر رہے ہیں, کھلائی کیا دال. صبح اخبار چھپا ہے, پرنٹ دھندلا آ رہا ہے نا, اس میں پرنٹ کیا آیا ہوا تھا, دھندلے پرنٹ تھے, خبریں نہیں تو دھندلا سا آ رہا ہوتا ہے. اب وہ ادارہ ان کو غصہ آیا, یار یہ کیا ہوا ہے. تو مفتی ابو اللہ صاحب ہمارے استاد ہیں, ان سے کہا بھائی آپ کی نگرانی میں کہا. انہوں نے کہا جب دال کھلاؤ گے تو پرنٹ کیا آئے گا, دھندلا آئے گا. اگر چاہتے ہو پرنٹ صحیح آئے تو اس کے لیے قورمہ کھلانا ضروری ہے. تو پرنٹ تو ایسے ہی آئے گا. تو جب تم گارڈوں کو 8,000 تنخواہیں دو گے اور ان کے پاس غلیلے لا کے پکڑا دو گے ان کو, تو پھر یہی ہوگا, وہ ڈاکو اس گلی سے اور گارڈ دوسری گلی. میں تو اس پہ شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ یہ ڈاکو, یہ گارڈ کہیں ملے ہوئے نہ ہو, بس ملے ہوئے نہ ہو, یہ کافی ہے. ایسا نہ ہو کہ وہ خود ہی ڈاکو ہی آ کے بیٹھ گیا ہو کہ یار مجھے کبھی موقع تو ملے. اچھا میں آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہوں, مجھے آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. تو پوچھنا یہ کہ بیعت آپ کب کرتے ہیں, کیونکہ میں نے یوٹیوب پہ آپ کے شیخ کی ویڈیو دیکھی کہ آپ کو خلافت دی گئی. ابھی میں نے بیعت کرنا شروع نہیں کیا, میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے بھائی. آدمی وہ کام کرے جس میں ٹائم تو نکال سکے نا. تو ابھی تک مشورے ہی ہو رہے ہیں کہ یہ آدمی یہ کرے کیسے. یہ اب ہم نے بیعت کرنا شروع کر دیا, لوگ آئے, ہم پیر بن گئے, آپ لوگ مرید بن گئے. تو اگر خالی پاؤں ہی دبوانے ہیں پھر تو ٹھیک ہے, اور اگر لوگوں کی اصلاح کرنی ہے تو کیسے کریں گے. یعنی مطلب یہ کہ اتنا لوگ جو ہوں گے ان کو فلٹر کیسے کریں گے, کون مخلص ہے, کون ٹائم پاس کرنے کے لیے آ رہا ہے, اور جو مخلص ہے وہ ظاہر ہے اپنے حالات بھی لکھ کے دے گا کہ بھائی میرے اندر یہ برائی ہے, چھوٹ نہیں رہی, تو اس کو ہم طریقہ بتائیں. تو اتنی خطوط جمع ہو جائیں گے, تو کیا کروں گا میں. ان باتوں کا میرے پاس اب تک کوئی جواب نہیں ہے. تو اس لیے ہم نے کہا ابھی وہ کام کرو جو افورڈ کر سکتے ہو. کوئی میرے پاس حل نکل آیا تو پھر ہم شروع کر دیں گے انشاءاللہ. میں سوچ رہا ہوں تھوڑا بزرگ تو بن جاؤں میں, ابھی تو شادی